السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، آج کی گفتگو کے اندر صدقات و خیرات کے بارے میں گفتگو ہوگی، بات ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھایا ہے بار بار قرآن کریم کے اندر کہ اے انسان، دنیا کے اندر جو نعمتیں بھی ہم نے آپ کو دی ہیں وہ ہماری عطا کردہ ہیں۔ مال و دولت ہے، تمہارا جسم ہے، تمہاری ضروریات کی ہر چیز وہ ہم نے پیدا کی ہوئی ہے اور ہم ہی اس کو عطا کرنے والے ہیں۔ خاص طور پر جو مال و متاع ہے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں جہاں بھی فرمایا کہ اے میرے بندے، میری رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اسے خرچ کرو، تو وہاں یہ لفظ ضرور فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے دو، ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اتنا اتنا نکالو۔ تو ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہے، انسان کا اپنا اس میں نہ کوئی کمال ہے، نہ اس کی کوئی طاقت ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اب یہ جو ہم اللہ کے راستے میں مال زر خرچ کرتے ہیں، نقدی خرچ کرتے ہیں، اس کی پھر بڑی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو صدقات نافلہ کہا جاتا ہے، دوسری کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے۔ صدقات نافلہ سے مراد وہ صدقات و خیرات ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں دینے کا حکم نہیں ہے، لیکن بندے کو اختیار ہے کہ بندہ اگر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے دے تو اس بندے کا اپنا بھلا ہے، اس بندے کی اپنی بہتری ہے۔ اگر وہ نہ دے تو اسے پوچھا نہیں جائے گا۔ اور صدقات نافلہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا، عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، دوست احباب پر خرچ کرنا، یہ سارے کا سارا اجر سے خالی نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور اللہ کے ہاں محبوب خرچہ وہ ہے جو اپنی اولاد پر خرچ کیا جاتا ہے، جسے اپنی اولاد کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ تو صدقات نافلہ کی کوئی حد نہیں ہے، صدقات نافلہ کوئی متعین نہیں ہے، جتنا چاہے، جس قدر چاہے، جیسے چاہے بندہ وہ دے سکتا ہے، اور اسے صدقہ و خیرات بھی اسی ہی کو کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے صدقات واجبہ۔ پھر یہ صدقات واجبہ جو ہیں، اس کی تقریباً 6 صورتیں بنتی ہیں، اس سے زائد بھی ممکن ہو۔ 6 صورتیں بڑی بڑی بنیادی طور پہ بنتی ہیں، جن میں سے نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 فطرانہ، نمبر 3 قربانی کی کھالیں، نمبر 4 عشر 20، اور نمبر 5 اس کے اندر آتا ہے کفارات، اور نمبر 6 نظر، منت جو ہم مانتے ہیں۔ یہ 6 بڑی بڑی قسمیں ہیں صدقات واجبہ کی۔ عام طور پر مشہور زکوٰۃ ہے، لیکن دیگر بھی ہیں جو عام طور پر زیادہ تر پیش نہیں آتے، لیکن وہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہوا آج ان سب چیزوں کے بارے میں اگر بتا دیا جائے تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کا کیا کیا حکم ہمارے اوپر لاگو ہے، کن کن کو ہم نے کرنا ہے، اور کیا چیزیں ہمارے لیے اختیاری ہیں۔
میرے بھائیوں، صدقات واجبہ میں جو سب سے بڑا صدقہ ہے وہ ہے زکوٰۃ، جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جو شخص صاحب نصاب ہوگا اس کے ذمہ زکوٰۃ ہے۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا 7.5 تولہ ہو، نقدی چاندی مال تجارت ضرورت سے زائد مال اس کے پاس موجود نہ ہو، یا کسی آدمی کے پاس صرف 52.5 تولے چاندی ہو، دیگر اشیاء اس کے پاس نہ ہو، یا کسی آدمی کے پاس صرف نقدی آج کے دور کے لحاظ سے تقریباً 1,05,000 روپیہ موجود ہو، یا کسی آدمی کے پاس مال تجارت ہو اور اس کا جو کل قیمت ہے وہ تقریباً 1,05,000 روپیہ بن جاتی ہو، اکیلی یہ سب چیزیں ہوں گی تو وہ صاحب نصاب بنے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس کچھ سونا یا کچھ چاندی ہے، کچھ سونا یا کچھ نقدی اور مال تجارت ہے، کچھ چاندی یا کچھ نقدی اور مال تجارت ہے، تو اب یہ کنورٹ ہو جائے گا 52.5 تولے چاندی کی طرف، اور ان کو ملا کر 2 یا 3 چیزوں کو ملا کر اگر 1,05,000 روپیہ قیمت بن جاتی ہے تو وہ بھی صاحب نصاب بنے گا۔ اس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ پہلی مرتبہ سال بھی گزر جائے، یہ بھی شرط ہے۔ پھر اس کے بعد ہر سال گزرنا شرط نہیں ہے، پھر جو دن اس کا مقرر ہوگا اس دن جتنا مال اس کے پاس سونا چاندی کی صورت میں، سونا نقدی کی صورت میں، سونا مال تجارت کی صورت میں، یا نقدی اور مال تجارت کی صورت میں، یا صرف نقدی کی صورت میں، یا صرف مال تجارت کی صورت میں اس کے پاس ہوگا، یا جتنا آئے گا وہ اس میں سے زکوٰۃ دے گا۔ زکوٰۃ دینے والا اس کی بھی شرائط ہے، جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کی بھی اسلام نے شرائط مقرر کی ہوئی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے والے کی بنیادی شرائط جو ہیں وہ ہیں اس کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، اور نصاب کے برابر اس کے پاس مال کا ہونا، مال ضروریات اصلیہ سے زائد ہو اور اس مال پر پہلی مرتبہ سال گزر جائے، یہ دینے والے کی شرائط ہے۔ اب اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، جو گھر میں ضرورت اصلیہ سے زائد مال ہوتا ہے، جہیز کا مال پڑا ہوا ہے یا ویسے کوئی برتن بسترے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، ان پر زکوٰۃ لازمی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر زکوٰۃ میں ایک اور شرط بھی ہے کہ اس میں بڑھنے کا عنصر ہو، اضافے کا۔ تو وہ گھر میں پڑے سامان تو نہیں بڑھتا نا، اس کی قیمت تو نہیں بڑھتی، وہ تو کم ہی ہوتی رہتی ہے جو پرانا ہوتا جائے گا۔ ہاں، فطرانہ اور قربانی اس کے ذمہ لازم آئے گی، زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ جسے دی جائے اس کے لیے بھی شرائط ہیں، جس کو زکوٰۃ دی جائے گی اس کا بھی مسلمان ہونا شرط ہے، وہ مسلمان ہوگا تو اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غیر مسلم چاہے ذمی ہو، ذمی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور چاہے یعنی حربی ہو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، صدقات و خیرات جو نفلی ہے وہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے جو کرسچن ہمارے گھروں میں کام وغیرہ کرتی ہیں، دوسری عورتیں یا جو جاننے والے ہیں، نفلی صدقات ان کو دے سکتے ہیں، لیکن صدقات واجبہ میں سے کوئی بھی جو میں نے 6 بتائے ہیں وہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس کو زکوٰۃ دی جائے اسے مکمل مالک بنانا ضروری ہے، اپنا تعلق ختم کر کے اسے مالک بنایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو لاکھ روپیہ زکوٰۃ دی اور پھر وہ کہیں کہ میری مرضی سے خرچ کرے، پھر تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ اپنا تعلق ختم کیا جائے گا اور اسے مکمل طور پر مالک بنایا جائے گا۔ پھر اگلی شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، عاقل ہو، اسی طرح بالغ ہو۔ نابالغ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مجنوں، دیوانے، پاگل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ ملکیت کا وصف اس کے اندر ہو، مالک بننے کی وہ چیز صلاحیت رکھتی ہو، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ جو ہاسپٹل کی بلڈنگ
مدرسے کی بلڈنگ، مسجد کی بلڈنگ، ہاسپٹل کی مشینری، یہ جو بڑے بڑے اداکار اور یہ فنکار اور یہ سارے جو ہاسپٹل بناتے ہیں لوگوں کی زکاتیں لے کر یہ بلڈنگوں پہ ساری ضائع کرتے ہیں، اور دینے والے بھی بزرگ لوگ ہیں، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ بلڈنگ ملکیت کی یعنی اس کے اندر وصف ہی نہیں ہے، وہ مالک بن ہی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے ایسے ہاسپٹل جہاں مسلم اور غیر مسلم کی تمیز کیے بغیر دوائی دی جاتی ہے وہاں بھی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ ہاں ایسی ڈسپنسری یا ہاسپٹل جہاں اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کا، وہاں آپ بطور دوائی لوگوں کو دینے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ اساتذہ کی تنخواہ جو مدارس کے ہوتے ہیں، مساجد کے عملے کی تنخواہ، یہ بھی زکوٰۃ کے پیسے میں سے نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ بدلہ ہے اور زکوٰۃ بدلے میں نہیں دی جا سکتی۔ مصارف زکوٰۃ قرآن کریم نے متعین فرمائے ہیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے ان کے متعلق قرآن کریم کے اندر واضح صریح آیت موجود ہے۔ چنانچہ 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ 8 مصارف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا مصرف ہے کہ وہ کیا ہو؟ فقیر ہو۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ مال ہو مگر اتنا نہ ہو جو نصاب کو پہنچ جائے، ہاں جی، اسے فقیر کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا عام اس فہم میں یہ سمجھے کہ جو خود زکوٰۃ دینے کا اہل نہ ہو، صاحب نصاب نہ ہو، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 مسکین، وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو اور وہ لوگوں سے مانگتا پھرے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ نمبر 3 عاملین، عاملین انہیں کہا جاتا ہے جو اسلامی حکومت میں زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ جمع کرنے کے لیے ملازم مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہ دی جائے گی، یا زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو دیا جائے گا، اگرچہ وہ خود امیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہی دی جائے گی جو اس زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے مقرر ہوتے ہیں، ہر ملازم کو نہیں۔ اسی طرح عشر وغیرہ، خراج وغیرہ جمع کرنے کے لیے جو لوگ حکومت کے، گورنمنٹ کے مقرر ہوتے ہیں۔ نمبر 4 مؤلفۃ قلوب، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر زکوٰۃ دی جاتی تھی، اور یہ مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے ہوتے تھے۔ غیر مسلموں کی دل جوئی اور اسلام کی ترغیب کے لیے، اور نو مسلموں کی دل جوئی اور اسلام پر پختگی کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کی مدد کی جاتی تھی تاکہ یہ پختہ ہوں ایمان پر، دین پر، اور غیر مسلموں کو بھی دی جاتی تھی اس وقت تاکہ یہ اسلام کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں اور انہیں پتہ چلے کہ اسلام یہ خدمت گزار ہے، یہ ایسے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب ختم ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے دور کے اندر جب یہ محسوس ہوا کہ اللہ پاک نے اسلام کو ایک شان و شوکت عطا کر دی، اسلام ایک مضبوط دین بن گیا، اسلام کے سارے معاملات جو ہیں وہ مضبوط دن بدن ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس جو مصرف ہے یہ مؤلفۃ قلوب والا، اس کو ختم کر دیا۔ کہا کہ اب جو اپنی مرضی سے اسلام لائے گا، اسلام پر کاربند ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو نہیں لاتا نہ لائے۔ اس کے بعد پھر یہ جو مصرف تھا اس کو ختم کر دیا، اس کو پھر اس کے بعد اس کو نہیں ملی۔ 5واں ہے الرقاب، وہ غلام جس کو آقا نے یہ کہہ کر آزاد کیا ہو کہ مزدوری محنت کر کے اتنے پیسے جمع کرا تو آزاد ہے۔ اس کو مکاتب بھی کہتے ہیں، مکاتب۔ تو ایسے غلام کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے کر اس کی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ یہ بھی اب نہیں ہے پوری دنیا میں، چونکہ اسلامی حکومت کوئی نہیں، ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلق ہے، تو اب یہ بھی مصرف ختم ہو گیا ہے۔ لیکن
آج کے دور کے اندر جو بے گناہ قیدی ہوتے ہیں، ہاں جی، چاہے وہ مجاہدین ہوں یا دیگر جو دوسرے ہوتے ہیں، ان کو آزاد کروانا زکوٰۃ کے پیسے سے یہ بھی درست اور جائز ہے۔ جو بے گناہ ناحق بیچارے قید ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں جان چھڑانے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے، تو ان کو دیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 6 غارمین۔ غارم سے مراد وہ لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے، اور وہ اتنا قرض ہے کہ وہ قرض اتار کر ان کے پاس نصاب کے مطابق باقی کچھ نہیں رہتا، یا جو تاوان کے لیے اغوا کیے جاتے ہیں، تاوان کے لیے اغوا کیے جاتے ہیں، اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کا بچہ یا جو بھی اغوا ہوا ہے، تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ مقروض وہ لوگ جن کے پاس اگرچہ اپنا گھر بھی ہو، کوئی ضرورت کی گاڑی وغیرہ بھی ہو، اور بھی کوئی چیز ہو، لیکن وہ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، فوری طور پر وہ اپنا قرض ادا کرنے کے لیے ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، مال پیسہ نہیں ہے، تو ان کا قرض زکوٰۃ کے پیسے سے اتارا جا سکتا ہے، اگرچہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوٹھی کیوں نہ ہو۔ اب وہ بیچ کر اتاریں گے تو بیچارے رہیں گے کہاں، اور یہ وقتی ضرورت ہوتی ہے، اور وقتی ضرورت کے بعد میں اگر وہ کھاتے پیتے اچھے بھی ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو مقروض کا قرض زکوٰۃ کے پیسے سے اتارا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے مراد وہ مجاہدین جو دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کا حق ہے زکوٰۃ میں سے۔ اسی طرح وہ طالب علم جو دور دراز علاقوں سے آ کر مدارس میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ مدارس کے اندر رہتے ہیں، ان کا کھانا پینا، کپڑے، ہاں جی، اسی طرح ان کے اخراجات وغیرہ وہ سارے مدرسے کے ذمے ہوتے ہیں، تو یہ بھی زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اور آج کے دور کے اندر یہ بہت زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔ اور نمبر 8 وابن السبیل۔ ابن سبیل وہ مسافر ہوتا ہے جو گھر میں کھاتا پیتا ہے، اچھا لینڈ لارڈ آدمی ہے، کھاتا پیتا ہے، سفر کے اندر اسے پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کی جیب کٹ جاتی ہے، اس کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا معاملہ اسے پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس مقام پر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیچھے گھر میں ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی اتنی مالی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ خیر و عافیت سے اپنے گھر تک پہنچ جائے۔ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان سے باہر ہٹ کر اور کوئی مصرف نہیں ہے۔ جن کو صدقات واجبہ دینا جائز نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ زکوٰۃ، فطرانہ، یہ ساری چیزیں دینا جائز ہی نہیں ہے، اور وہ نمبر 1 کافر اگرچہ ذمی ہو یا حربی ہو، اسے نہیں۔ نمبر 2 جو خود صاحب نصاب ہو، اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 3 غنی مالدار کا غلام، غنی مالدار کا غلام، اسے بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ بھی پہلے وقتوں میں تھا، اب یہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 4 اصول اور فروع ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک آدمی اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی اوپر تک، نیچے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی نیچے تک زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فطرانہ نہیں دے سکتے۔ ہاں داماد غریب ہو تو اس کو دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بیوی خاوند کو، خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، فطرانہ نہیں دے سکتی۔ دائیں بائیں کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں، جتنا کوئی قریبی رشتہ دار ہے وہ زیادہ حقدار ہے، جتنا پھر دور ہے اسی طور پہ حق کم ہوتا جائے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ صدقات واجبہ بنو ہاشم کو دینا جائز نہیں۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت حارث ابن عبد المطلب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی آل اولاد کو دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو مالک بننے کی صلاحیت نہ رکھے اسے بھی نہیں دے سکتے، جیسے میں نے کہا ہے کہ بلڈنگ بنانا، مشینری، یہ چیزیں ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو ہمارے ملک کے اندر قادیانی طبقہ ہے اور رافضی طبقہ ہے،
جنہیں ہم شیعہ بھی کہتے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ دینا جائز اور درست نہیں ہے، ورنہ نہیں لگے گی۔ اسی طرح نمبر 1 زکوٰۃ، اس کی تقریباً آج صرف میں مختصر بتا رہا ہوں، تفصیل تو پہلے گزر چکی ہے، پھر کبھی آئے گی انشاءاللہ۔ نمبر 2 فطرانہ۔ فطرانہ یہ روزے کی کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے مقرر فرمایا ہے۔ رمضان کے روزے رکھے کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور غریب اعز و اقارب کو عید کی خوشیوں میں امیروں کے ساتھ برابر کھڑا کرنے کے لیے یہ فطرانہ لازم کیا ہے۔ فطرانے کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، فطرانے کا نصاب بھی زکوٰۃ جیسا ہے، فرق اتنا ہے فطرانے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، اور کسی کے گھر میں اگر ضرورت اصلیہ سے زائد مال ہو، جہیز وغیرہ کا پڑا ہے، ویسے پڑا ہے جو استعمال نہیں ہوتا، اور اس کی قیمت 1,05,000 بن جاتی ہے، تو فطرانہ اسے دینا پڑے گا، زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ میں یعنی جو ہے نا قیمت بڑھنے کے بھی شرط ہے، فطرانے میں نہیں ہے، اور اسی طرح قربانی میں بھی نہیں ہے، تو فطرانہ وہ شخص دے گا۔ اور فطرانہ جو ہے وہ گندم کے اعتبار سے 2 کلو، اسی طرح باقی کشمش، کھجور اور دوسری چیزیں ان کے اعتبار سے 3.5 کلو، جتنی اللہ نے کسی کو استطاعت دی ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق فطرانہ ادا کرے، اور باپ کے ذمے اپنی نابالغ اولاد کا فطرانہ بھی اس کے ذمے ہے، اور جو بیوی اور بچے بالغ ہیں ان کا اس کے ذمے نہیں ہے، اور اگر وہ ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے بیوی کا بھی دے دے تو اچھی بات ہے، عزت والی بات ہے، اور اولاد کا بھی دے دے تو دے سکتا ہے، بالغ کا بھی۔ جو شخص چاند رات، عید کی جو چاند رات ہوتی ہے اس میں صبح صادق سے پہلے فوت ہو گیا، اس کا فطرانہ ختم، اور جو بچہ پیدا ہوا اس کا فطرانہ دینا پڑے گا۔ تو یہ فطرانہ اصل تو ہے عید والے دن صبح صادق کے بعد لازم آتا ہے، لیکن اس کو پہلے ہی دے دینا چاہیے تاکہ غریب بھی اپنے کپڑے جوتیاں یہ چیزیں وہ کیا ہیں خرید لیں، عید کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3 قربانی اور قربانی کی کھالیں۔ قربانی ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو نصاب کے مالک ہو، اور اس کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔ جس شخص کے پاس 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے نصاب کے مطابق پیسہ ہو گیا، اس کے ذمہ قربانی لازم اور ضروری ہے۔ اور قربانی کی کھالیں بھی انہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قربانی کی کھالیں بھی غیر مسلموں کو دینا جائز نہیں ہے، اگر دیں گے تو کھالیں نہیں لگیں گی۔ اسی طرح ہاسپٹل کی بلڈنگ بنانے کے لیے، مشینری خریدنے کے لیے، مسلم اور غیر مسلم کے فرق کو ختم کرتے ہوئے دوائی لینے کے لیے قربانی کی کھالیں نہیں دی جا سکتی، احتیاط کیا کریں خاص طور پر۔ اور جو قربانی کا گوشت ہے وہ غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم جس کو مرضی دے، اس میں کوئی فرق نہیں، کھانے غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ نمبر 4 عشر 20، یہ بھی جو ذمہ دار حضرات ہیں بڑی توجہ سے سنیں، چونکہ یہ جو چیزیں اللہ کے راستے میں دی جاتی ہیں ان کے متعلق اللہ نے اپنی پاک کلام میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بہت زیادہ ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور جو نہیں دیتے ان کے لیے وعیدہ بھی بہت سخت ہے، لیکن میں آج وہ نہیں بتا رہا، وہ ہر ایک اس کے متعلق سنتا رہتا ہے، جانتا ہے کہ آج بے موسمی بارشیں، فصلوں کا تباہ ہو جانا، فصلوں کا اجڑ جانا، بالکل تیار فصل اور اتنے موٹے اولے پڑنا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر ہم عشر 20 دیں تو یقین جانے ممکن ہی نہیں ہے وہ ذمہ دار جو حق نکالتا ہو اللہ کا اپنی کھیتی میں سے اور اس کی کھیتی برباد ہو جائے، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ ہاں اللہ اپنے فضل سے نہ دینے والے کو چھوڑ دے، اس پہ رحم کر دے تو وہ قادر مطلق ہے، لیکن کوئی حق ادا کرے پھر اس کی فصل برباد ہو، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔
یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، جس دن کھیتی کاٹو اس دن اللہ کا حق اس میں سے نکال دیا کرو اور حد سے زیادہ اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ زمین اس کے اندر جتنا بھی غلہ ہو، کم ہو زیادہ ہو، کٹائی والے دن اس میں سے جو زمینیں بارانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پہلے وہ حدیث سننا پھر رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو حق ہے نا وَآتُوا حَقَّهُ، اس حق سے مراد زمین کی زکوٰۃ ہے، جسے عام طور پر ہم عشر کہتے ہیں، عشر کے نام سے اس کو، اور یہ بھی فقراء اور مساکین کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ فصل اللہ کے فضل سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل سے پیدا ہونے والی فصل میں اللہ کے بندوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین جسے بارش یا قدرتی چشمے کا پانی سیراب کرتا ہو، یا وہ کسی دریا کے کنارے پہ اور خود بخود سیراب ہو جاتی ہو، اس قسم کی زمین سے عشر نکالا جائے گا، یعنی 10واں حصہ۔ اور وہ زمین جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو، ٹیوب ویل لگا کر اس کو پانی دیا جاتا ہو، پیسے خرچ کے، محنت مشقت کر کے، یا نہر سے پانی خرید کر آبیانہ دے کر، یا مشین لگا کر، موٹر وغیرہ لگا کر پانی لگایا جاتا ہو، اس میں سے 20 یعنی 20واں حصہ نکالا جائے گا۔ اب اس کو سمجھیں، ہر وہ زمین جو بارانی ہو، دریا کے پانی سے اسے سیراب کیا جاتا ہو، یا نہر کا پانی مفت، یا چشمے کا پانی مفت، اس میں خرچہ نہ آتا ہو، اس میں سے عشر دینا پڑے گا، 10واں حصہ۔ اور ہر وہ زمین جسے محنت مشقت پیسہ لگا کر، چاہے سولر ٹیوبل ہو، چاہے دوسرا ٹیوبل ہو، چاہے ایک مرتبہ سولر لگائے بعد میں کبھی خرچہ نہ آتا ہو، ہر حال میں اس میں سے 20واں حصہ عشر یعنی اللہ کے راستے میں دیا جائے گا، 20واں حصہ۔ جو دیگر اخراجات ہیں، ٹریکٹر لگانا، کھاد ڈالنا، دیگر یہ اخراجات منہا نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ یہ اضافی اخراجات ہیں جو پیداوار کو بڑھانے کے لیے لگائے جاتے ہیں، پیداوار کے لیے نہیں۔ پیداوار کے لیے پانی کافی ہے، پیداوار کو بڑھانے کے لیے یہ خرچے کیے جاتے ہیں، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فصل کاٹنے کے بعد سب سے پہلے اس میں سے عشر 20 نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد اخراجات کو منہا کیا جائے گا، جو مرضی کرے آدمی۔ پہلے اخراجات نہیں نکالے جائیں گے۔ اگر کسی زمین کو، کھیتوں کو مفت بھی پانی لگتا ہے، پیسوں سے بھی پانی لگتا ہے، اگر اس میں سے اکثریت دیکھیں گے، اگر زیادہ پیسے لگتے ہیں، کم مفت لگتا ہے، تو پھر کیا کہ 20 نکالا جائے گا، 20واں حصہ۔ اور اگر زیادہ مفت پانی ہے، کم پیسوں کا لگایا جاتا ہے، تو پھر اس میں سے کیا کیا جائے گا، یعنی کم پیسوں کا زیادہ مفت ہے تو پھر عشر نکالا جائے گا، 10واں حصہ۔ جو اکثر ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ زرعی زمین پر سال گزرنا شرط نہیں، سال میں 4 فصلیں اگیں گی، 4 مرتبہ دینا پڑے گا، 2 فصلیں 2 مرتبہ۔ ملک میں پائی جانے والی تمام اجناس پر عشر واجب ہے، گندم، جو، مکئی، کھجور، چاول، چنا، جوار، باجرہ، دیگر جتنے بھی ہیں۔ ایسی سبزیاں اور ترکاریاں جو جلد خراب نہ ہوں، آلو، پیاز، لہسن، ادرک، پیٹھا وغیرہ، ان پر عشر نکالا جائے گا، ان میں بھی عشر دیا جائے گا۔ اور ایسی سبزیاں جو جلد خراب ہو جاتی ہیں، مثلا کدو، ٹینڈے، کریلے، توریا، ان پر عشر نہیں ہے، بلکہ ان کے منافع پر اگر سال بھر ان کے پاس پڑا رہتا ہے تو زکوٰۃ دیں گے، اور اگر خرچ ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اسی طرح ایسے پھل جو دیر تک رکھے جاتے ہیں، مثلا ان میں عشر دینا پڑے گا، مثلا ملکہ ہے، کھجور ہے، اخروٹ ہے، بادام ہے، خوبانی ہے، مونگ پھلی ہے، اس میں عشر دینا پڑے گا۔ اور ایسے پھل جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں، ان کے اندر عشر نہیں ہے، اور اگر ان کے جو منافع ہے، جو پیسے ہیں ان کے پاس، اس کو بیچ کر جو حاصل کیے ہیں،
اگر وہ سارا سال پڑے رہے نصاب ہو جائے تو ان میں زکوٰۃ دینی پڑے گی، ان میں عشر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو گنا کاشت کیا جاتا ہے، اگر اسے ملوں کو فروخت کر دیا جائے تو اس پر تجارتی زکوٰۃ ہوگی، عشر نہیں ہوگا، اور اگر اسے بطور چارہ استعمال کیا جائے تو نہ زکوٰۃ ہوگی نہ عشر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کماد سے گڑ، چینی یا شکر بنائی جائے تو پھر اس میں سے عشر دینا پڑے گا۔ 3 صورتیں ہیں، آگے سمجھ نہ سمجھ آئے تو بعد میں بھی آدمی پوچھ سکتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر کسی نے زمین کاشت کے لیے کسی کو عاریتاً ٹھیکے پہ دی ہو تو جو ٹھیکے دار زمین کی بوئی کرے گا، زمین کو وائے گا یا زمین کے اندر ہل چلائے گا، اس کے ذمے ہے عشر دینا یا 20 دینا، مالک کے ذمے نہیں ہے۔ اور اگر پرسنٹیج کے مطابق ہے تو پھر پرسنٹیج کے مطابق دینا پڑے گا، جس کا 60% ہے وہ اپنا دے گا، جس کا 40% ہے وہ اپنا دے گا، 50-50 ہے تو آدھا آدھا دیں گے دونوں، پرسنٹیج کے مطابق وہ عشر نکالیں گے اگر وہ ان کی آپس کے اندر کیا پارٹنرشپ ہے۔ نمبر 5، اسی طریقے کے ساتھ شریعت کے اندر عشر کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، جتنا بھی زمین کے اندر سے فصل اگے گی اس میں سے عشر اور 20 دینا پڑے گا، کوئی حد مقرر نہیں ہے جیسے دیگر کا نصاب ہے۔ نمبر 5، کفارات، یہ ذرا توجہ کیجئے گا۔ کفارہ کسی مصیبت کے ارتکاب پر مقرر کی ہوئی سزا ہے۔ اس کفارے کا مقصد اس معصیت کے اثرات کو زائل کرنا ہوتا ہے۔ کفارہ دراصل عبادت کی ہی ایک قسم ہے، کیونکہ کفارہ میں یا تو غلام آزاد کیا جاتا ہے یا روزے رکھے جاتے ہیں یا کھانا کھلایا جاتا ہے یا کپڑے دیے جاتے ہیں، تو گویا یہ غلطی کی تلافی ہوتی ہے جو انسان سے سرزد ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے اپنی مہربانی کرتے ہوئے۔ اب یہ کفارات بالکل مختلف قسم کے ہیں۔ ان میں نمبر 1، روزہ توڑ دینا۔ ہر وہ عمل جس سے روزہ توڑنے پر کفارہ اور قضا دونوں لازم آتے ہیں، اس میں روزے کا کفارہ سب سے پہلے 60 روزے رکھنا ہے۔ 60 روزے لگاتار رکھنا، ایک بھی بیچ میں چھوٹے نہ، اگر ایک بھی چھوٹ گیا پھر دوبارہ نہیں سرے سے۔ اگر کوئی روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اور مرتے دم تک وہ امید کھو دے، پھر اس کے ذمہ کیا ہے؟ اس کے بدلے پیسے دینا ہے، اور یا 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا، یا ایک مسکین کو 60 دن صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا، یا اس کے مطابق کیا ہے؟ پیسے۔ یعنی ایک دن کا تقریباً آج کے دور میں 350 روپیہ، تو یا تو 60 مسکینوں کو 350 روپیہ دے دے، یا ایک مسکین کو 60 دن روزانہ کے اعتبار سے 350 اکٹھا نہیں دینا۔ فدیہ اور چیز ہے، فدیہ اکٹھا دے سکتے ہیں، کفارہ اکٹھا نہیں دے سکتے، وہ ایک ایک کر کے ایک آدمی کو روزانہ دیتے رہیں 60 دن تک۔ نمبر 2، قسم کا کفارہ۔ کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے قسم اٹھا لے اور وہ اس کے برعکس کرے تو اسے قسم توڑنا کہتے ہیں۔ مستقبل کے لیے، میں اللہ کی قسم آج کے بعد اس باغ میں داخل نہیں ہوں گا، اب اگر میں داخل ہوا تو قسم ٹوٹ گئی، یا اللہ کی قسم میں اس سے نہیں بولوں گا، اگر بول پڑا تو قسم ٹوٹ گئی۔ یعنی کسی کام کے کرنے نہ کرنے پر قسم اٹھا کر اس کے برعکس کیا جائے، قسم ٹوٹ جاتی ہے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 10 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یا ایک مسکین کو 10 دن پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یا روزانہ ایک مسکین کو 350 روپیہ دینا، یا ایک ہی کو 10 دن، یہ بھی اکٹھا نہیں دے سکتے، ایک کو اکٹھا نہیں دے سکتے، ہاں 10 کو دے سکتے ہیں، یا 10 سوٹ کپڑے لے کر 10 مسکینوں میں تقسیم کرنا۔ اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے، 3 روزے لگاتار رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ نمبر 3، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لے تو جنسی تعلق سے پہلے کفارہ دے گا۔ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے، ویسے تو بڑی لمبی تفصیل ہے لیکن وقت کم ہے، مختصر، کوئی آدمی بیوی سے کہے کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، یا میری بہن جیسی ہے، یا میری بیٹی جیسی ہے،
یعنی جس طرح میری ماں بہن اور بیٹی حرام ہیں اسی طرح تو بھی حرام ہے، اسے زہار کہتے ہیں شریعت میں۔ عورت مرد کو کہہ دے تو میرا پیو ہے، تو میرا پرا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو مرضی کہتی پھرے، مرد نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ کہہ دے تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اس کو چھوئے بغیر، ہاتھ لگائے بغیر یا تو ایک غلام آزاد کرے، اور وہ تو آج کل ہے ہی نہیں، 60 روزے لگاتار رکھے بغیر وقفے کے، روزوں کی طاقت نہ ہو تو پھر وہی یعنی صبح و شام پیٹ بھر کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک کو 60 دن کھانا کھلائے، اور اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک کہ یہ زہار کا کفارہ ادا نہ کر دے۔ اسی طریقے کے ساتھ نمبر 4، قتل عمد جو ہے اس کی سزا تو قصاص ہے، اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر ورثاء راضی ہو جائیں دیت پہ تو اس شریعت نے اس کی بھی اجازت دی، اور بالکل معاف کر دے، اللہ پاک نے اس کو بڑا پسند فرمایا۔ لیکن جو قتل خطا ہے، بھولے سے کوئی قتل ہو جائے، غلطی سے قتل ہو جائے، اس کے لیے بھی کفارہ ہے، 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا، یہ کفارہ ہے اس کے لیے۔ نمبر 5، قیود احرام کو توڑ دینا، حالت احرام کے اندر جو قیود ہوتی ہیں ان کے خلاف کرنا، جنایات جنہیں کہا جاتا ہے وہ کرنا، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اور آپ کے حبیب نے کفارہ مقرر کیا ہے۔ یعنی اس میں بعض غلطی ایسی ہے جس میں اونٹ اور گائے ذبح کرنی پڑتی ہے، اس کے بدنہ کہتے ہیں اسے، اور بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جن میں بکری اور دمبا ذبح کرنا پڑتا ہے، اس کو دم کہتے ہیں، اور بعض غلطیاں ایسی ہیں جس میں صرف صدقہ اور خیرات کرنا پڑتا ہے، اور بعض غلطیاں ایسی ہیں جس میں صرف روزے رکھنے پڑتے ہیں، تو یہ تفصیل مختلف ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ نمبر 6، نظر جو ہے اس کے بارے میں بڑی توجہ کیجئے گا، اس میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ شرعی طور پر منت ماننا جائز ہے، منت کو نظر کہتے ہیں، اور منت کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ منت اللہ کے نام کی مانی جائے، غیر اللہ کے نام کی منت صحیح نہیں ہے۔ میں فلاں دربار پہ یوں کروں گی، میں فلاں یوں کروں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پہ یہ چیز صدقہ کروں گا، میں روزے رکھوں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں یعنی صدقہ و خیرات دوں گا، میں نمازیں پڑھوں گا نفل وغیرہ۔ نمبر 2، منت صرف عبادت کا کام کے لیے ہو، جو کام عبادت نہیں اس کی منت بھی صحیح نہیں۔ نمبر 3، عبادت ایسی ہو کہ اس طرح کی عبادت کبھی فرض یا واجب ہوئی ہو، جیسے نماز روزہ وغیرہ۔ اسی طرح جن کی عبادت مشروع نہیں ہے شریعت کے اندر، اس کی منت نہیں مان سکتے۔ اسی طرح منت کا حکم یہ ہے کہ جس کام کے ہونے پر منت مانی جائے، اگر وہ کام ہو جائے تو منت کو پورا کرنا واجب ہے، جسے بندے نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ پھر منت کی 2 قسمیں ہیں، معین اور غیر معین۔ تو جو معین منت مانے گا کہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں 15 تاریخ کو ہی روزہ رکھوں گا، تو 15 کو رکھنا ضروری ہے۔ میں فلاں بکرا ہی دوں گا، میں اتنے پیسے ہی دوں گا، میں فلاں کام ہی معین کر کے، تو وہ معین ہی ضروری ہے۔ اور اگر معین نہ کیا ہو تو پھر غیر معین ہو تو پھر جو مرضی کر لے۔ لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ خالق و مالک ہے، منت مانتے وقت اپنی طاقت کا اعتبار کیا جائے۔ یہ نہیں کہ میرا کام ہو گیا میں 1000 نفل پڑھاں گا، وہ اگلے دن کام ہو جائے بندہ پھر سوچتا رہے آئے میں 2 نفل کہہ دیتا تھا کی ہونا سی۔ اللہ کے ہاں کثرت نہیں ہے، اخلاص ہے۔ تو منت اتنی ہی ماننی چاہیے جتنی آسانی سے اس کو پورا کیا جا سکے، اپنی طاقت سے بڑھ کر نہیں کہ وہ بعد میں پچھتاتا پھرے اور پریشان ہوتا پھرے۔ جو کہا سنا اللہ اس پر کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما الا البلاغ، سنت ادا کر لیجیے۔